السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کافی دنوں سے پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے کے حوالے سے ایک خاص قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے مختلف سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ 2-3 دن قبل پاکستان مسلم لیگ نون نے سوشل میڈیا پہ ایک کنونشن بھی کیا ہے جس کی ساری خبریں قوم کے سامنے آ چکی ہیں کہ اس میں میاں محمد نواز شریف نے کیا باتیں کی اور پھر سیکیورٹی فورسز کو، خاص طور پر ISPR کو کس طرح اپنے نشانے پر لیا۔ اس سے پہلے وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کو بھی اسی طرح ہدف تنقید کا نشانہ بنا چکے تھے۔ کل پی ڈی ایم کا لاہور میں ایک اجلاس تھا، میٹنگ تھی، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام فیصلے اس دسمبر کے 13 کے اجلاس کے حوالے سے بھی اور مستقبل کے حوالے سے بھی کر لیے جائیں گے اور قوم کو بتا بھی دیے جائیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ دراصل کہنے کے تو یہ ایک اتحاد ہے، الائنس ہے، جس کا عنوان بھی یہی رکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے یہ ایک اتحاد ہے، لیکن حقیقت میں ہر پارٹی کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے اغراض و مقاصد ہیں اور اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، اور ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس اتحاد کے ذریعے اس پلیٹ فارم سے اپنے مقاصد زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے۔ اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، جن کی اس وقت قومی اسمبلی میں صرف 2 سیٹیں ہیں، اور یہ پہلی قومی اسمبلی ہے جس میں موصوف خود موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ کافی عرصے سے قومی اسمبلی میں موجود رہے ہیں اور کشمیر کمیٹی کی سربراہی بھی ان کے پاس رہی ہے، اور جو منسٹر کی کالونی ہے وہاں کے بھی وہ مستقل باسی رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جس کا سٹیک ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے پاس سندھ حکومت بھی ہے اور اس کی قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں ہیں اور بہت سارے سینیٹر بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مسلم لیگ نون، جس کے پاس بہت سارے پنجاب اسمبلی میں بھی ممبران ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی ہیں، لیکن کیونکہ اس کے قائد تاحیات قائد وہ تاحیات نااہل ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اس لیے وہ آر یا پار کا نعرہ اپنی بیٹی مریم نواز کے ذریعے لگوا رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان 3 بڑی جماعتوں کے درمیان ترجیحات کا بنیادی فرق ہے۔ اس لیے کل کے جلسے یا کل کی میٹنگ میں مریم نواز نے اپنا سارا زور، اپنی ساری دلیلیں اس بات پر صرف کی کہ لاہور کے جلسے کو کامیاب بنایا جائے، مینار پاکستان کو بھرا جائے، کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر مینار پاکستان کے جلسے کو ہم کامیاب بنا لیتے ہیں تو پھر حکومت دباؤ میں آ جائے گی اور پھر باقی مقاصد بھی ہم آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ دراصل ان کے اس موقف کے پیچھے ان کی یہ خواہش پوشیدہ ہے کہ خود مریم نواز کا مستقبل بھی اب اس جلسے کے ساتھ 13 دسمبر کے جلسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میاں نواز شریف بھی ملک سے باہر ہیں، میاں شہباز شریف بھی جیل کے اندر ہیں اور ان کے باقی بیٹے بھی جیل کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور ساری فیصلوں کی کلید PMLN کے حوالے سے وہ مریم نواز کے پاس ہے، جو دراصل مسلم لیگ نون کی مستقبل کی قیادت کے حوالے سے انہیں تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا کلی انحصار 13 دسمبر کے جلسے پر ہے، اس لیے وہ پورا زور لگا رہی ہیں کہ ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر لاہور کے جلسے کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیں، تاکہ ان کی انٹری جو ہے پالیٹکس میں، سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں وہ بہت ہی شاندار ہو سکے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے ہم
ایک لانگ مارچ کریں اسلام آباد کی طرف, وہاں جا کر دھرنا دیں اور اپنے سارے استعفا, اگرچہ ان کے اپنے 2 استعفا بنیں گے, وہ ہم سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش کر دیں, حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں, اور پھر یہ حکومت ختم ہو جائے, اور پھر نئے الیکشن ہوں, یا بھلے ملک میں کوئی غیر آئینی قدم ہی کیوں نہ سامنے آ سکے, یہ حکومت ہو جائے ہماری بلا سے. جبکہ اس کے مقابلے میں کل بلاول زرداری نے کھول کر میٹنگ میں یہ کہا کہ جب بی بی بے نظیر صاحبہ نے 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو ہمیں کافی عرصے تک اس کا نقصان برداشت کرنا پڑا, اس لیے ہم کسی بھی صورت میں سندھ حکومت کو نہیں چھوڑ سکتے. اور باقی جہاں تک قومی اسمبلی کا سوال ہے, اس سلسلے میں ہم سب پارٹیوں کے ساتھ ہیں. اس جو میٹنگ تھی اس میں جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے بھی اور آصف علی زرداری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور اپنے خیالات سے اپنی قیادت کو باقی جو وہاں ان کے مصاحبین اور پارٹی کے لوگ تھے ان کو آگاہ کیا. بہرحال جو وہاں انڈرسٹینڈنگ بنی وہ جنرل طور پہ تو ٹھیک ہے, لیکن تقسیم سامنے کھل کر آ گئی. وہاں تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ساری پارٹیاں اپنے استعفا مولانا صاحب کے پاس جمع کروا دیں گی, لیکن بعد میں پیپلز پارٹی اس فیصلے سے منحرف ہو گئی. اور آج ہی میں صبح جو چودھری اعتزاز احسن کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ کھل کر یہ بتا رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ غلط مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ استعفا دے دیں, اگر بھلے یہ سارے بھی استعفا دے دیں تو اس سے عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا. آج اس کے پاس اگر یہ موجود رہیں گے تو مقابلہ ہوگا, سینٹ میں کم زیادہ ووٹ نہیں لے سکیں گے. اگر یہ سب لوگ چلے گئے تو پھر وہ سارا سینٹ ہی جیت جائے گا اور کوئی الیکشن بھی نہیں کروائے گا. پھر 10-15 سال تک عمران خان ہی پاکستان کی سیاست پر چھایا رہے گا. اس لیے پی ڈی ایم کو یہ غلط مشورہ دیا جا رہا ہے. تو بہرحال پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کے درمیان یہ ایک تقسیم کی لکیر واضح طور پر نظر آ رہی ہے, اور آگے جیوں ہی وقت گزرے گا یہ ساری تقسیم کی لکیر جو ہے یہ مزید واضح نظر قوم کو نظر آئے گی. آج پھر اس حوالے سے پی ڈی ایم کا ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. اگر لیڈرشپ کے درمیان جو ان کی جو قیادت ہے اگر وہاں فیصلے نہیں ہو سکے تو اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ فیصلے کیا ہونے ہیں وہ بھی آج قوم دیکھ لے گی. اب پوری قوم کی نظریں کل کے اس اجلاس کے بعد دراصل لاہور کے جلسے پہ لگی ہوئی ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اس جلسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. اس جلسے سے یقیناً پی ڈی ایم کا جہاں مستقبل جڑا ہوا ہے وہ حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. حکومت کو اپنے اعصاب پر قابو رکھنا چاہیے, پی ڈی ایم کو بالکل آزادی دینی چاہیے تاکہ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, لیکن پکڑ دھکڑ سے پی ڈی ایم کے موقف کو مزید تقویت ملے گی. حکومت نے ایک اور بھی اچھا کام کیا ہے کہ اسد عمر کے ذریعے ان کے بھائی محمد زبیر کے ساتھ رابطہ کیا ہے تاکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مذاکرات کوئی رابطوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے. ہاں البتہ حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی مذاکرات کے دوران -1 -2 یا -3 کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. البتہ امور مملکت چلانے میں, اگلے آنے والے الیکشن کو شفاف بنانے میں یا دیگر معاملات میں بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. تو یہ اچھا گیسچر حکومت نے دکھایا ہے. یقیناً اپوزیشن کو بھی اس کو مثبت انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے اس کے سارے فیصلے اب میاں نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے ذریعے کر رہے ہیں اور وہ پوری پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے. میاں شہباز شریف اب جو پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے اس سے اب لا تعلق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ لانگ مارچ ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, استعفا آ جاتے ہیں اور کوئی ایسی انہونی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر عمران خان کو 1
लम्हा ज़ाया किए बगैर कौम से एक बहुत ही जबरदस्त खिताब करना चाहिए। और अगर उनकी पार्टी के अंदर वो लोग जो अहले नजर हैं, अहले राय हैं और दानिश और फहम और फरासत रखते हैं, हिकमत और दानाई रखते हैं, अगर वो मशवरा दें तो इमरान खान को दोबारा एक भारी मैंडेट के लिए, ज्यादा मैंडेट के लिए कौम से दोबारा रजू करने में भी हिचकिचाहट से का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में ऐसे लम्हात रोज रोज नहीं आते, बजाय इसके कि कभी वो अपने इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होते हैं, कभी कभी एक साहब के कटहरे में खड़ी अपोजिशन की बातें सुनते हैं या उसके दबाव को मजबूर करने के हालात का सामना करते हैं। तो इससे बेहतर है कि वो इन असम्बलियों को लात मारें और फिर अपने पीटीआई के सच्चे वर्करों को साथ लेकर दोबारा कौम के पास जाएं और एक ज्यादा भारी मैंडेट के साथ दोबारा इन ऐवानों में आकर नए पाकिस्तान के लिए नए जज्बे के साथ एक नई टीम के साथ सामने आए, ताकि एक अरसे से अपनी आंखों में अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए कौम अपनी जिंदगी में इन ख्वाबों की ताबीर देख सके। ख़वातीन व हज़रात, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जी सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, घर बार का ख्याल रखिए और अपने हमसायों का बात और ख्याल रखिए। और मेरे इस प्यारे पाकिस्तान का जो हर तरफ से चैलेंजों में घिरा हुआ है, मुश्किलात में घिरा हुआ है, दुश्मनों में घिरा हुआ है, इसका खास तौर पर ख्याल भी रखिए और इसकी बका, सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।